بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد اللہ سبحانہ وتعالی الذی یستجیب الدعاء والصلاة والسلام علی من ارسلہ اللہ بالہدی۔ اللہ رب العزت کی توحید، اللہ کی وحدانیت اور اس کی بنیادی اور اساسی قسم توحید عبادت، اور توحید عبادت کا ایک بڑا اہم موضوع وسیلہ۔ اس وسیلے کی دو اقسام اس سے پہلے بیان ہو چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کا وسیلہ دے کر رب کائنات سے دعا کرنا، اور پھر دوسری قسم اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا۔ شرعی وسیلے کی تیسری اور آخری جائز قسم کسی بھی ایسے انسان سے دعا کروانا جو نیک ہو، زندہ ہو، اور اس کی زندگی دنیاوی زندگی ہو، برزخی زندگی نہ ہو۔ یہ تکنیکی باتیں ہیں جو ہر مسلمان کو انگلیوں پر یاد ہونی چاہیے، بنیادی باتیں ہیں، اور نہیں ہمیں بتایا جاتا۔ ایک بار پھر سن لیجیے، شرعی وسیلے کی تیسری اور آخری جائز قسم انسان کسی ایسے آدمی سے دعا کروائے جو نیک ہو، زندہ ہو، اور اس کی زندگی دنیاوی زندگی ہو، برزخی زندگی نہ ہو۔ سب سے پہلا سوال، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں آدمی نیک ہے؟ کسی کے ماتھے پر پڑا ہوا محراب اس کے نیک ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ آپ نے ماتھوں پر پڑے ہوئے محراب کے ساتھ بڑے بڑے فرعون بھی دیکھے ہوں گے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کسی انسان کا مسجد میں آنا جانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ بندہ نمازی ہے، لیکن آپ نے بڑے بڑے نمازی دیکھے ہوں گے جو دوسروں کا مال اس انداز سے ہڑپ کر جاتے ہیں جس طرح باپ کا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے پھر کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں آدمی نیک ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ یونس میں ہمیں بتایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں نا، ان کو نہ تو ماضی کا غم ہوگا نہ مستقبل کا خوف ہوگا۔ اور اللہ کے ولی ہیں کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نیکی کا معیار ایمان اور تقوی ہے، اور ایمان اور تقوی کا تعلق بلا شبہ انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے تقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے۔ آپ نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا، لیکن ظاہر سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ کیسے؟ میرا ایک سادہ سا سوال ہے، بغیر کسی مسلک کی تقسیم کے، کائنات کے سب سے نیک انسان کا نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی مسلک کی بات نہیں، کسی فرقے کی بات نہیں۔ جس انسان کی زندگی کو دیکھ کر آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی جھلک نظر آئے، وہ نیک ہے۔ یہ کوئی معیار نہیں کہ جناب جو 100 دفعہ سر اوپر نیچے کر کے اللہ اللہ کہے، 100 دفعہ شاید دائیں بائیں کر کے اللہ اللہ کہے، 100 دفعہ ٹیڑھا کر کے کہے، 100 دفعہ سیدھا کر کے کہے۔ یہ کوئی نیکی کا معیار نہیں۔ لفظ اللہ کہو تو سانس اندر کھینچو، لفظ ہو کہو تو سانس باہر نکالو، اللہ ہو اللہ ہو کی ضربیں لگانے سے بندہ نیک ہو جائے۔ آئیے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، آج میں بھی ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک آدمی
پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا گیا، اور گیا کس نیت سے کہ جس سنا بہت بڑے پیر ہیں، کوئی کرامت دیکھوں گا۔ اب ہمارے ہاں ولایت کا معیار یہی ہے نا، جو پانی کے اوپر سے چل جائے وہ اللہ کا ولی۔ حالانکہ سمندر میں تیرنا کس کا کام ہے جی؟ مچھلیوں کا۔ جو ہوا میں اڑ جائے وہ ولی، حالانکہ ہوا میں اڑنا کس کا کام ہے؟ پرندوں کا۔ جو آگ پر سے گزر جائے وہ ولی، حالانکہ شیطان کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ یہ ڈرامے ہیں، شوب لباس میں۔ 2 دن 4 دن ہفتہ رہا، واپس آنے لگا، کہنے لگے بیٹا تم آئے ہو میرے پاس ٹھہرے ہو، میں نے تمہاری مہمان نوازی کی ہے، آنے کا مقصد بھی نہیں بتایا اور واپس جا رہے ہو۔ کہنے لگا جی معافی چاہوں گا، آپ نے پوچھ لیا ہے تو بتا رہا ہوں، اگر نہ پوچھتے تو کبھی نہ بتاتا۔ میں تو اس لیے آیا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ ایک نیک آدمی ہیں، تو میں آپ کی کوئی کرامت دیکھوں گا۔ میں نے تو کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ کہنے لگے بیٹا ٹھہر جاؤ، جتنی دیر میرے پاس رہے میرا کوئی کام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دیکھا، آپ کی سنت کے خلاف دیکھا؟ کہا جی نہیں۔ تو فرمایا بیٹا اس سے بڑی کرامت اور اس سے بڑی ولایت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ آئیے آج کے سبق میں حدیث اور تاریخ سے کچھ واقعات شامل ہیں۔ سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری سے، سیدنا انس بن مالک راوی ہیں، 1019ویں حدیث۔ کچھ عبارت پڑھوں گا، ساری عبارت نہیں پڑھ سکتا، حدیث ذرا لمبی ہے۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا جی حلقت المواشی وتقطعت السبل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی زیادہ تپش پڑ رہی ہے، گرمی اتنی زیادہ پڑ رہی ہے کہ مال مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، راستے رک چکے ہیں، ہم نکل نہیں سکتے۔ فادعوا اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی۔ واقعہ لمبا ہے، صحابہ فرماتے ہیں آسمان بالکل ایسے تھا جیسے نیلے رنگ کا شیشہ ہوتا ہے، دور دور تک کسی بادل کا نام و نشان نہیں تھا۔ اچانک احد پہاڑ کے پیچھے سے ایک توے جتنا بادل کا ٹکڑا اٹھا، آسمان کے درمیان آ کے چھا گیا، موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، اور یہ بارش جمعے والے دن شروع ہوئی، جمعے تک مسلسل چلتی ہی رہی۔ وہی آدمی اگلے جمعے دوبارہ آ گیا۔ الفاظ کیا ہیں؟ تہدمت البیوت وتقطعت السبل وحلقت المواشی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے مر رہے تھے، گرمی بہت زیادہ ہے، اب کچے گھر ہیں، مسلسل بارش کی وجہ سے وہ گر رہے ہیں، راستے رک چکے ہیں، ہر طرف پانی پھر رہا ہے، مال مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، کہیں سبزہ نظر نہیں آتا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ اس بارش کو لے جائے۔ آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم علی ظہور الجبال والاکام وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر، اے اللہ اپنی رحمت کیجئے، اس بارش کو پہاڑوں پر برسائیے، وادیوں میں برسائیے، جہاں درخت اگنے ہیں وہاں پر اس بارش کو برسائیے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ پہلے نیچے آئے کہ بارش پہلے رکی، بادل درمیان سے پھٹ گئے، مدینہ کے پہاڑوں پر بارش ہو رہی تھی، مدینہ کے اندر دھوپ لگ گئی۔ دوسری حدیث مبارکہ، حوالہ نوٹ کیجئے، صحیح بخاری 3710ویں حدیث، راوی پھر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، مدینہ ایک بار پھر قحط کی لپیٹ میں تھا، خشک سالی۔ کیا کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا
سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ آدمی تھے، ان کو ساتھ لیا اور مدینہ سے باہر کھلے میدان میں چلے گئے۔ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا۔ میں ایک بار پھر عرض کر دوں، یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اے اللہ، ہم آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ سے بارش مانگا کرتے تھے۔ یہ لفظ قابل غور ہے، بارش مانگا کرتے کب؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ تھے۔ کیسے کہ نبی علیہ السلام سے کیا کہا کرتے تھے؟ آقا آپ دعا فرمائیے، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا۔ میرے اللہ، اب تیرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی زندگی کی سانسیں پوری کر کے آپ کے پاس آ چکے ہیں، اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی تو اللہ نے بارش نازل فرما دی، نیک آدمی کے وسیلے سے دعا۔ اور سنیے، امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ کے پہلی جلد کے 151ویں صفحے پر صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ تابعی ہیں سلیم بن عامر الخوائری، فرماتے ہیں کہ قحط پڑ گیا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور چونکہ یہ دمشق میں تھے تو اہل دمشق بڑی دعائیں کر رہے تھے لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ممبر پر بیٹھے، کہا یزید بن اسود الجرشی نیک آدمی ہیں، ان کو بلاؤ۔ بلایا گیا تو فرمایا ایسا کرو کہ ممبر پر چڑھو۔ اب یزید بن اسود الجرشی نیک آدمی ممبر پر ہیں، سیدنا معاویہ ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انا نستشفع الیک اليوم بخیرنا وافضلنا۔ اے اللہ، آج ہم آپ کی بارگاہ میں اس آدمی کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں جو اس وقت ہم میں سب سے بہتر اور سب سے افضل ہے۔ اے یزید، آپ دعا کیجئے، ارفع یدیک الی اللہ۔ اے یزید، آپ اپنے ہاتھ اٹھائیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ سیدنا یزید بن اسود الجرشی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آیا، تیز ہوا چلنے لگی اور شدید بارش شروع ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں کے لیے اپنے گھر کے اندر جانا جو ہے وہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو گیا۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ایک بات سمجھا رہے ہیں، اور کیا سمجھاتے ہیں کہ میرے صحابہ، اویس قرنی ایک نیک آدمی ہے، یاد رکھیے اویس قرنی صحابی نہیں تابعی ہے۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھا اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا۔ اویس قرنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں زندہ تھے، پیدا ہو چکے تھے، لیکن آقا علیہ السلام کو دیکھ نہیں سکے۔ باقی ان کے بارے میں جتنی باتیں مشہور ہیں کہ جناب پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت احد میں شہید ہوئے تھے تو اویس قرنی نے مکہ مارا، 32 کے 32 دانت باہر نکال دیے۔ یہ ساری ہوائی باتیں ہیں، خود ساختہ، صرف اور صرف عوام الناس کے عقائد کو بگاڑنے کے لیے۔ صحیح مسلم کے الفاظ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اویس قرنی ایک نیک آدمی ہے، اگر وہ تمہارے پاس آئیں تو آپ ان سے کہنا کہ تمہارے لیے اللہ کے حضور استغفار کریں اور
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ تشریف لائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ان سے یہ گزارش کی، حالانکہ کہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی جنتی ہیں، پکے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ نہیں، یہاں پر مسئلہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو دی کہ اویس قرنی ایک نیک آدمی ہے، آپ اس کے پاس جائیں، جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان سے کہنا کہ اللہ کے حضور دعا کریں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو شخصی وسیلہ ہے نا، اس کا معنی کیا ہے کہ آپ کسی بھی شخصیت کے پاس جائیں، زندہ انسان، میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ وہ آدمی نیک ہو اور زندہ ہو اور اس کی زندگی دنیاوی زندگی ہو، برزخی زندگی نہ ہو۔ شہداء زندہ ہیں، کون کہتا ہے جی؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، وہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دے چکے ہیں ان کے بارے میں یہ ہرگز نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، کوئی فوجی ہے یا کوئی مجاہد ہے، شہید ہو جاتا ہے، اگر ہمیں اس کا جسد خاکی مل جائے اسے کیا کہیں گے؟ یہ زندہ کی لاش ہے یا یہ لاش ہے یا کہ یہ زندہ ہے؟ لاش کس کی ہوتی ہے؟ جو دنیا میں موجود نہ ہو۔ کیا خیال ہے؟ اس کو بے شک غسل نہ دیں، کفن نہ دیں، لیکن دفن کریں گے کہ نہیں؟ یقیناً کریں گے۔ دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پر فرشتوں کے سوالات کے وقت اس کی ثابت قدمی کا سوال کریں گے اللہ سے کہ نہیں؟ اس کی بیوی کیا کہلوائے گی؟ بیوہ۔ اس کے بچے کیا کہلوائیں گے؟ یتیم۔ اس کی بیوی کو 4 مہینے 10 دن عدت گزار کر اگر وہ غیر حاملہ ہے تو وضع حمل کے بعد نکاح کرنے کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ یقینی طور پر ہوگی۔ پھر اس کی جائیداد بطور وراثت کے تقسیم ہوگی یا نہیں؟ یہ سارے کے سارے احکامات، لاش کہنا، جنازہ اپنا ہو، دفن کرنا، پھر اس کے بعد بیوی کا بیوہ ہونا، بچوں کا یتیم ہونا، جائیداد کا بطور وراثت کے تقسیم ہونا، اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ حالانکہ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ جی اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری سب کی مغفرت فرمائے، جرم تو نہیں، لیکن عام طور پر، یا میں کہتا ہوں جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، کوئی جرم تو نہیں، لیکن عام طور پر یہ لفظ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ فوت شدہ کے لیے۔ کیا یہ سارے کے سارے احکامات زندہ کے ہیں؟ شہید زندہ ہوتا ہے، قرآن کا حکم ہے، ایک جگہ نہیں 2 جگہ، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دے چکے ہیں ان کے بارے میں یہ ہرگز گمان نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کو باقاعدہ رزق دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہید کی زندگی تو ہے، لیکن وہ زندگی دنیاوی نہیں بلکہ کون سی ہے؟ برزخی زندگی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذہن میں رکھیے، آپ نے فرمایا شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت کے درختوں کی سیر کر رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم کسی شہید کی قبر پر جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے دعا کریں، اس لیے کہ شرط یہ ہے کہ جس سے دعا کروانی ہے وہ انسان نیک ہو، زندہ ہو، اور اس کی زندگی دنیاوی زندگی ہو، برزخی زندگی نہ ہو۔ دلائل آپ کے سامنے ہیں، ایک چیلنج کر رہا ہوں چھوٹا سا، دنیا کی کسی ایک صحیح مرفوع متصل حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر جا کر کہا ہو کہ آقا ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ شرعی وسیلے کی 3 قسمیں دوبارہ سن لیجیے، اللہ کے ناموں کے وسیلے سے دعا کرنا، اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنا، کسی ایسے انسان سے دعا کروانا جس کی زندگی دنیاوی ہو، برزخی زندگی
نہ ہو، اس موضوع کو آخر میں انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔